نوجوان جس نے ابھرتی جوانی پرہیزگاری میں گزاری ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو پسینہ نہیں آنے دے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم تعمیر شخصیت کے اعتبار سے دیکھیں تو حضرت فاطمہ بنت خطاب کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں، ان کی بہن ہیں۔ 39 مسلمان ہو گئے، 39ویں مسلمان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے بہت ہو گیا، اب میں 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا۔ تلوار پکڑی، ارادہ بد کے ساتھ نکلے، آج محمد عربی کو شہید کروں گا۔ راستے میں ملاقات ہو گئی ایک صحابی کی، عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہتے بس اب بہت ہو گیا، اب میں اس قصے کو ختم کر رہا ہوں، ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا عمر ادھر بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لے، تیری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے، تیرا بہنوئی بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ حضرت عمر ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ غصے کی آگ اور بڑھ گئی کہ یہ کیا ہوا، میں اسلام کو ختم کرنے نکلا ہوں، گھر میں اسلام آ گیا۔ گھر آئے واپس، بہن نے دیکھا کہ عمر کا ارادہ کچھ اور ہی ہے، جلدی سے جو قرآن پاک صحابی ان کو پڑھا رہے تھے وہ سائڈ پر ہو گئے، قرآن پاک کے جو کچھ صفحات تھے جن پر قرآن پاک لکھا ہوا تھا، جو چیزیں بھی تھیں ان کو چھپا دیا، دروازہ کھولا۔ حضرت عمر بن خطاب اپنے بہنوئی سے کہنے لگے سنا تو نہیں اسلام قبول کر لیا ہے؟ کہنے لگے جب اسلام ایک سچا مذہب ہے، قبول کرنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ صاف ظاہر ہے شوہر کے ساتھ جب زیادتی ہو بیوی تو پھر آتی ہے سامنے۔ حضرت عمر بن خطاب کی جو ہمشیرہ تھی، بہن تھی، وہ اپنے شوہر کو چھڑوانے کے لیے آگے بڑھی تو حضرت عمر نے ان کو بھی تھپڑ لگایا، ان کو بھی مارا پیٹا۔ بالآخر جب مارتے رہے نا، بڑا ایک تاریخی جملہ بولا حضرت عمر بن خطاب کی بہن فاطمہ بنت خطاب نے، کہا عمر سن، جس ماں کا تو نے دودھ پیا ہے نا، دودھ اس کا میں نے بھی پیا ہے، جو مرضی کر، اب ایمان کا نور تو ہمارے سینے سے نکال نہیں سکتا، مارے گا نہ مار لے، کیا کرے گا تو مار۔ یہ جملے، یہ الفاظ حضرت عمر بن خطاب کے دل پہ اثر کر گئے۔ کہنے لگے چلو سب کچھ چھوڑو، تم کیا پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی تو سناؤ نا، وہ کون سی ایسی چیز ہے جس پر تم جان دینے کے لیے تیار ہو اور کہہ رہے ہو کہ یہ ہم نہیں چھوڑ سکتے، سناؤ نا ذرا مجھے بھی۔ کہا عمر تیری ابھی وہ پوزیشن نہیں ہے، چل غسل کر، یہ کفر والی غلاظت کو پہلے دور کر۔ غسل کیا، کچھ اور ٹھنڈے ہو گئے، پھر جو صحابی پڑھا رہے تھے وہ قرآن پاک پڑھ کے سنا رہے تھے آیات، وہ بھی تشریف لے آئے، سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے وہ پڑھتے گئے دل کی دنیا بدلتی گئی، کہنے لگے یار ایسا کرو جس نبی کا کلمہ تم نے پڑھ رکھا ہے نا، وہاں مجھے بھی لے چلو۔ یہ انقلاب ہے قرآن سے۔ ہم دائیں بائیں دوڑتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ کوئی بھی مسئلہ ہو قرآن کو اٹھا کر بیٹھو، کسی بھی جو بھی مصیبت ہے قرآن کو پڑھو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گھر میں نور ہی نور کر دے گا، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت عمر بن خطاب کو اب لے کر جا رہے ہیں دار ارقم میں، صحابہ اکرام ہیں، نبی پاک علیہ السلام بھی ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنا، جب تک عمر نے اسلام قبول نہیں کیا تھا عبادت بھی چھپ کر ہو رہی تھی۔ دیکھا دروازے میں سے نظر آیا، صحابہ نے کہا عمر آیا، ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ بڑے جنے تھے، بڑے دلیر، اتنا قد کاٹ تھا ان کا، گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے، پاؤں نیچے لگتے تھے، بڑی جسامت اور بڑے خوبصورت نوجوان تھے۔ فرمانے لگے گھبرانے کی ضرورت نہیں، دروازہ کھولو، ارادہ بد کے ساتھ عمر آیا تو اسی کی تلوار سے اس کو قتل کروں گا، اچھے ارادے سے آیا ہے تو پھر ہمارے دروازے کھولنے ہیں، کھولو۔ جب دروازہ کھولا تو وہ تو دنیا تو بدلی ہوئی تھی، دو زانو ہو کر سرکار کے قدموں میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔
جی مجھے کلمہ پڑھاؤ. جب یہ الفاظ صحابہ نے سنے تو اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو گئی تھی. صحابہ اتنے خوش ہوئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے تھے کہ رب نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے. حضرت عمر بن خطاب جب مسلمان ہوئے ہیں آپ عرض کرنے لگے جب ہم سچے ہیں, دین ہمارا سچا ہے, تو پھر نماز جو ہے وہ حرم شریف کے اندر ہی پڑھیں گے, مسجد حرام میں جا کر اب یہاں چھپ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں. چلو یہ 40ویں مسلمان تھے اور انقلاب ایسا برپا ہوا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا تھا, وہ سنو, جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے, جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے, عمر کے مقابلے میں آئے. اب ذرا روک کر دکھاؤ, اب ذرا اسلام کی رکاوٹ بن کر دکھاؤ, میں دیکھتا ہوں. لے جی یہ عمر اسلام میں آئے, اعلانیہ عبادت شروع ہو گئی. تو یہ ایک جرت جو ہوتی ہے نا, اس کا اتنا فائدہ ہوتا ہے دین کو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کی طرف آئے اور جن کے آنے سے اسلام کو اتنا حسن ملا ہے, اس کے پیچھے بھی اگر تم دیکھو گے تو ایک خاتون کا کردار ہی ہے بہن کی صورت میں, وہ حضرت فاطمہ بنت خطاب ہے کہ جن کی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب کے اندر کی دنیا بدل گئی تھی. یہ چیز ہوتی ہے جب